بناتے، مفتیان کرام نہیں بناتے، متقی نہیں بناتے، اللہ والا نہیں بناتے۔ جب اس عالم کی اصل علماء ہیں، عالم کی اصل حفاظ ہیں، عالم کی اصل اہل اللہ ہیں، جب تک اس روئے زمین پر ایک عالم ہوگا جو اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، یہ پورا نظام باقی رکھا جائے گا، یہ عالم فنا نہیں کیا جائے گا۔ جس دن اس روئے زمین سے حفاظ ختم ہو جائیں گے، علماء ختم ہو جائیں گے، اہل اللہ ختم ہو جائیں گے، پوری دنیا کروڑ پتیوں سے بھر دی جائے، عہدیداروں سے بھر دی جائے، مالداروں سے بھر دی جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین دنیا کو فنا کر دیں گے۔ مالداروں کی، عہدیداروں کی کوئی اوقات نہیں، حفاظ اور علماء کی اوقات ہے جس کی بنیاد پر اللہ اس دنیا کو باقی رکھے۔ پیارے بھائی بزرگ اور دوستو، جب مسئلے پیش آتے ہیں تو لوگ علماء کے پاس جاتے ہیں۔ اب بتائیے مولانا صاحب کیا ہونا چاہیے؟ جس طریقے سے اس دنیا کے اندر علماء کی ضرورت ہے، یاد رکھنا جنت کے اندر بھی ان علماء کی ضرورت پڑے گی۔ یہ علماء جیسے دنیا میں مسئلہ بتاتے ہیں، مرنے کے بعد قبر کے اندر اور مرنے کے بعد جنت کے اندر جب جنتی پہنچیں گے وہاں پر بھی علماء ان کو مسئلے بتاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیں گے، ساری نعمتیں مل جائیں گی۔ پھر ایک دن اللہ رب العالمین تمام جنتیوں سے کہے گا، اے جنت کے لوگوں یہ بتاؤ کوئی چیز کی کمی تو نہیں ہے، کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے۔ تو اب جنتی لوگ کہیں گے سب چیز تو یہاں مل گئی، اب کون سی کمی ہے؟ لیکن کچھ عقل والے ہوں گے وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ فضول بات نہیں کرتا، اگر اللہ نے جنتیوں سے اس کا سوال کیا ہے کہ کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، پتا چلا ابھی کوئی نعمت کمی ہے، لہذا اس کمی کا پتہ لگا۔ تو عقل والے کہیں گے چلو دنیا میں جیسے مسئلوں کی ضرورت پڑتی تھی علماء کے پاس جاتے تھے، چلو علماء سے معلوم کیا جائے۔ جب علماء کے پاس جائیں گے تو علماء کہیں گے سب چیز تو مل گئی لیکن اللہ کا دیدار نہیں، اللہ کے دیدار کی کمی ہے۔ تب جنتی کہیں گے پروردگار عالم ساری نعمتیں تو مل گئیں، آپ کا دیدار نصیب نہیں۔ غور کیجئے علماء کا مقام کتنا بڑا۔ میرے پیارے بھائیو اور دوستو، مشکات شریف میں ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان حشر میں جنتیوں اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے۔ جنتی جنت جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ تو جب جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، قطار لگائے ہوئے جا رہے ہوں گے، تو جو جہنم کی قطار ہوگی اس میں سے ایک صاحب ایک مولانا صاحب سے کہیں گے مولانا صاحب ذرا رکو، کیا بات ہے، کچھ کہنا ہے، کیا کہو گے؟ کہنا ہے کہ آپ مجھ کو پہچانتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے مولانا صاحب ہم تو آپ کو نہیں پہچانتے، ہم تو آپ کو نہیں پہچانتے۔ تو وہ صاحب کہیں گے مولانا صاحب ہم وہ آدمی ہیں کہ آپ نماز پڑھنے گئے تھے اور ہم بھی نماز پڑھنے گئے تھے، مسجد کی ٹوٹی میں پانی ختم ہو گیا تھا تو نل سے ہم نے لوٹے میں پانی نکال کر کے ہم نے آپ کو دیا۔ تو کہیں گے کیا مطلب کیا ہوا؟ تو وہ کہیں گے مولانا صاحب ایسا ہے میرے جہنم جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہذا آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جنت بھیج دے۔ تو مولانا صاحب کہیں گے اس کا احسان ہے ہمارے اوپر، چلو احسان کا بدلہ دے دیں یہاں پر۔ تو اللہ رب العالمین سے کہیں گے پروردگار عالم اس نے ہم کو وضو کرنے کے لیے مسجد میں لوٹے میں پانی دیا تھا، اللہ میاں ان کو جنت بھیج دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عالم کی سفارش کو قبول کریں گے اور ایک لوٹا پانی جو دیا تھا وضو کرنے کے لیے اس پانی کے دینے کے بدلے میں عالم صاحب سفارش کر دیں گے اور یہ جنت جہنم جانے والا کہاں چلا جائے گا؟ جنت چلا جائے گا۔ میرے پیارے بھائی بزرگوں دوستو ذرا غور کیجئے، عالم کو ایک لوٹا پانی دینا
جنت کو واجب کرنے کا ذریعہ ہو گیا۔ اگر کوئی ماں بہن کسی عالم کو چائے پکا کر کے کھلاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، دعوت کرتی ہے، وہ اس بنیاد پر کہ عالم دین ہے، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے اس حدیث کی روشنی میں اگر کسی بدعملی کی بنیاد پر اس کو جہنم جانے کا فیصلہ ہو جائے اور وہ اس عالم سے کہے کہ میں نے آپ کو کھانا پکا کے کھلایا، میں نے آپ کو چائے پلائی، میں نے آپ کے لیے پانی گرم، وضو کرنے کے لیے پانی گرم کیا تھا، میرے لیے سفارش کر دیجیے، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ عالم کی سفارش پر ہماری وہ ماں بہن جنت چلی جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کتنا بڑا مقام ہے عالم، کتنا بڑا مقام ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائی بزرگوں اور دوستوں، کوشش اس بات کی کرو کہ ہم اپنے بیٹوں کو دیندار بنائیں، دیندار بنائیں گے، عقیدوں کی درستگی کریں گے، قرآن سکھلائیں گے، حافظ اور عالم بنانے کی کوشش کریں گے، حافظ اور عالم بنانے کی کوشش کریں گے، آدھا پیٹ کھائیں گے لیکن اپنے بیٹوں کو دین سکھائیں گے۔ اور یاد رکھنا، اس ہندوستان میں مسلمانوں کو اگر رہنا ہے تو اپنے دین کا علم اور اپنے عقیدوں کی درستگی کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ اگر اس میں کمزور رہے تو یاد رکھنا ہمارا وجود باقی نہیں رہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج مولانا محمد عمر ندوی، مجھے بھی اللہ کی ذات سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ بسم اللہ ہم نے ان کو کرائی، قرآن پاک کی تعلیم ان کو ہم نے دی اور ان کا ناظرہ الحمد کا پارا حفظ کے ساتھ مکمل ہوا تھا۔ شروعات کی تعلیم سے اللہ رب العالمین نے ان کی کوشش کو قبول فرمایا، ان کے ماں باپ کی قربانی کو قبول فرمایا، الحمدللہ یہ عالم دین بن گئے اور مزاج بھی دینی ہے، دین کی خدمت کرنے کا مزاج، دین کی خدمت کرنے کا مزاج، دین کی علم کی اشاعت کرنے کا مزاج ہے۔ آج انہوں نے اس فضیلت اور ندوے سے فراغت کی خوشی میں جلسے کی تقریب منائی۔ اللہ رب العالمین ان کو ہمیشہ ان کے علم کو ترقی عطا فرمائے اور دنیا کی بھی ترقی دے اور آخرت کی بھی ترقی سے نوازے۔ پوری زندگی کو اللہ رب العالمین کے ان کو اپنے دین کی خدمت کے اللہ قبول فرما لے۔ آج ان کے سروں پر دستار فضیلت باندھی جائے گی یہ بتانے کے لیے کہ یہ عالم ہو چکے ہیں۔ اب اگر آپ کو کوئی دینی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں، ان سے معلوم کر سکتے ہیں، اور ان کو حق بنتا ہے کہ امت کی دینی اور صحیح رہنمائی فرمائے، دینی اور صحیح رہنمائی فرمائے۔ اور ندوے سے فراغت کے بعد اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو اپنے اندر استقامت، علم پر عمل کرنے کے لیے کسی اللہ والے سے اپنے آپ کو متعلق کر لینا، اس کی ہدایات اور اس کے اشارے پر چلنا، یہ ان کے لیے فلاح بہبودی کا ذریعہ بنے گا۔ ہر عالم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مدرسے سے فراغت کے بعد کیا ہونا چاہیے، پھر وہ کسی اللہ والے سے جڑے۔ جیسے علم دین وراثت ہے، ایسے ہی علم دین پر چلنا اور دین پر عمل کرنا اور مسائل پر عمل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت کا اور ولایت کا ایک دروازہ کھولا ہے جو قیامت تک چلتا رہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم بڑے پیر کہتے ہیں، پیرانے پیر کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر عالم کے لیے واجب اور فرض کے درجے کے اندر ہے کہ جہاں پر اس نے 9 سال قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے مدرسوں میں لگایا ہے، اب کم سے کم اس کو 4 مہینہ کسی اللہ والے کی خدمت میں رہ کر کے اس علم پر عمل کرنے کے لیے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی اللہ والے سے متعلق نہ ہوا تو جب وہ منبر پر بیٹھے گا تو اس کی بات سے اصلاح نہیں پھیلے گی بلکہ فساد، فتنہ وجود میں آئے گا۔ چنانچہ اہل مداد موجود ہیں، جتنے فتنے دنیا میں ہندوستان میں رونما ہوئے ہیں سب عالموں سے ہوئے ہیں، اور وہ عالم تھے جو پڑھنے کے بعد خود مختار ہو رہے
انہوں نے اپنے کو مکمل سمجھ لیا جس کی بنیاد پر سے فتنے بجے. اس لیے علماء کے لیے حفاظ کے لیے ضروری ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کے اندر جو صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا ہے، یہ ولایت ہے، یہ اہل اللہ کی جماعت ہے جن کے ساتھ رہنا ضروری ہے. اس لیے ہر عالم کو چاہیے اور ہر حافظ کو چاہیے کسی اللہ والے سے منسلک ہو جائے تاکہ پوری زندگی اس کو صحیح رہنمائی ملتی رہے اور صراط مستقیم پر گامزن رہے. قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہی تفسیر فرمائی گئی. اس لیے اہل محلات کے ضروری ہے کہ یہ چیز اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں. آپ غور کریں گے مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم العلماء کے سب سے بڑے عالم دین تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں کعبۃ اللہ شریف کی چابی دی تھی. وہ خود نہیں تھے بلکہ وہ بھی ایک اللہ والے سے ان کا تعلق تھا، ان کے مجاز تھے. حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا سید سلیمان ندوی، جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں وہ ایسے ان سے دین کا کام نہیں ہوا جب تک انہوں نے کسی اللہ والے سے اپنا کو جوڑا. اس لیے عوام کو بھی ضرورت ہے اور اہل اللہ کو بھی ضرورت ہے. میرے پیارے بھائی بزرگو دوستو، ہم سب لوگ طے کریں اس بات کو کہ ہم سب لوگ جیسے مولانا محمد عمر صاحب جو عالم بن گئے ہیں اور انہوں نے علم حاصل کیا عالم بنے، ہم سب لوگ بھی اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ عالم بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ حافظ بنائیں گے. اور کوئی مشکل چیز نہیں. قریب کا مدرسہ ہے، آپ مدرسے بھیجئے. پتہ چلا کہ بچے پڑھنے نہیں جاتے ہیں، میرے پیارے بھائیوں بزرگوں دوستو، کل قیامت کے میدان میں ہر ماں باپ سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھ ہوگی، جواب دینا پڑے گا. اور اگر ان بچوں کو دین نہیں سکھلایا ہے تو ان کے جہنم میں جانے کا ذریعہ تم بنے ہو، تم بھی جہنم میں جاؤ. اس لیے اس ذمہ داری کا احساس پیدا کرو. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان گزارشات عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.